المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلى مولانا الله تعالى عليه وآله محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب کی زبانی قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین خطاب کو بھی سماعت کی، اور پھر مفتی صاحب نے اس سورس کی میں تعاون کرنے کے لیے یہاں جو دارالعلوم ایک مدرسہ چل رہا ہے اس میں تعاون کرنے کے لیے آپ کو دعوت بھی دی. آپ نے تقریر بھی سماعت کی اور اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی شوق و ذوق کے مطابق آپ نے اس دارالعلوم کا اس ورث پاک کا تعاون بھی کیا ہے. اور پھر آپ نے اپنے نظروں سے یہاں کے 3 بچوں نے، خوش نصیب بچوں نے، جو قرآن حکیم کی، جو اللہ کے مقدس کتاب ہے، جو رحمت والی کتاب ہے، سبحان اللہ، جو نجات دینے والی کتاب ہے، جو اللہ سے قریب کرنے والی کتاب ہے، جس کتاب میں دنیا و آخرت کی کامیابی رکھ دی گئی ہے، جس کتاب میں ایک مسلمان کی سربلندی اور عزت کی زندگی رکھ دی گئی ہے، جس کتاب کے اندر اللہ جل شانہ نے جنت میں کامیابی دینے کی ہدایت رکھ دی گئی ہے، اس عظیم کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جل شانہ حفظ کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنا خوش نصیب سینہ ہوگا کہ جس سینے میں غیبت نہیں، چغلخوری نہیں، حسد نہیں، بلکہ سینے میں کیا محفوظ ہو جائے؟ اللہ جل شانہ کے مقدس کتاب سینے میں محفوظ ہو جائے. وہ کتنا خوش نصیب سینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تو ہم لوگوں کے سینے میں کیا ہے؟ حسد ہے، چغلخوری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. مسلمان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. لیکن یہ سینہ چغلخوری کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں. یہ سینہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے سینہ دیا گیا. بے شک. سبحان اللہ. اور اللہ جل شانہ ہوا کافی ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی سنتے سن ہو چکے ہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: من تبع الہدى فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
جس نے ہدایت کی اتباع کی، قرآن کی اتباع کی، حضور کی سیرت کی اتباع کی، شریعت کی اتباع کی، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنا لیا، اس کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نہ تو دنیا میں اس کے لیے کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ بروز معاشر کیا ہوگا؟ کوئی غم ہو، کوئی پریشانی، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہیں گی، جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب ہر منزل پر کامیابی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ من تبع الہدایٰ، جو ہدایت کی اتباع کرے، قرآن کا اتباع کرے، شریعت کا اتباع کرے، تب اس کے لیے خوشخبری سنا دی کہ اس کے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور دنیا سے جب رخصت ہو جائے گا تب بھی اس کے لیے ہر منزل پر اللہ کی رحمتی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، ہر منزل پر اس کو کامیابی کامرانی نصیب ہوگی۔ آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان کو ٹینشن لگا ہوا ہے، ہر انسان کو خیر و برکت نہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں، آپس میں محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ کوئی چیز کی کمی نہیں، بے شک اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، صبر نہیں۔ اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ شریعت کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کی سیرت کی اتباع کرنی ہوگی، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنا اصلاح کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، دنیا میں بھی اطمینان ملے گا، دنیا میں بھی رحمت کی زندگی ملے گی، اتفاق و اتحاد کی زندگی ملے گی، اور جب اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی کیا کریں؟ بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ تو عرس قمری میں آتے ہیں، یہاں سے اجمیر شریف جاتے، اللہ ہر مسلمان کے جانے کو قبول فرمائے۔ جانا تو ضرور چاہیے، بزرگوں کی خدمت میں حاضری چاہیے، حیات میں ہو چاہے حیات کے بعد ہو، ضرور حاضری دینا چاہیے۔ لیکن حاضری کا مقصد یہ نہیں کہ چادر پیش کر دیا، اگربتی جلا دیا، نذرانہ پیش کر دیا تو آپ نے حاضری کا مقصد پورا کر لیا۔ نہیں، آپ کی زندگی کا، آپ کے جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والے کی خدمت میں جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو کیا کرے؟ اس کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ زندگی کیا کرے؟ آئندہ زندگی کا اصلاح کرے اور بزرگوں کی سیرت کو اپنائے۔ یہ زندگی جانے کا مقصد ہونا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس نیت سے ہم گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ محروم ہو کر کے نہیں آئے۔ اور روایت میں آتے ہیں، غالباً حدیث پاک کا یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہگار انسان رہتا تھا، اتنا بڑا گناہگار تھا کہ وہ 99 قتل کر چکا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 40 نہیں، ایک کم 100 قتل کر چکا تھا، اتنا بڑا ظالم و جابر تھا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آخر تو موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اگر اس حال میں موت ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کاش ہماری توبہ قبول ہو جاتی اور اپنا باقی زندگی کیا ہو جاتے، گناہوں سے توبہ کر رہا اللہ کے راستے میں گزار لیتے۔ تو کسی سے پوچھا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں اپنی زندگی میں 99 قتل کر چکا ہوں، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی تو عبادت کرنے والا تھا لیکن عالم نہیں تھا، جاہل تھا۔ اس نے جب سوچا کہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ 99 قتل کر چکا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا توبہ کیسے قبول ہو سکتا؟ تم تو 99 کا قاتل ہے، تمہارا توبہ قبول نہیں ہو سکتا۔ جب اس قاتل نے، اس گناہگار نے سن لیا تو اس نے تلوار اٹھایا، اس کا بھی سر قلم کر دیا کہ کیا ہو جائے، کم سے کم 100 تو پورا ہو ہی جائے۔ اس کو بھی قتل کرے، 100 پورا ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دل میں احساس ہو گیا کہ کاش میرا توبہ قبول ہو جاتا
اور باقی زندگی کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں گزارتے، نماز میں گزارتے، تلاوت میں گزارتے۔ تو کس سے پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فلاں گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا ہے، ایک عالم رہتا ہے، ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، ایک نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ ان سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے۔ تو اس کے دل میں تو جھٹکا لگا ہوا تھا، توبے کی خواہش تو تھی، اللہ کا فضل تھا، وہاں اپنے گاؤں میں سے چلا، اور اللہ والا جہاں رہتا تھا اس گاؤں کے طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلتے 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 ابھی کچھ راستہ طے کر چکا تھا کہ موت کا فرشتہ پہنچ گیا، موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب توبے کے لیے جا رہا ہے، اللہ والے کے بارگاہ میں جا رہا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ جب راستے میں انتقال ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ادھر رحمت کے فرشتے پہ حاضر ہو گئی، اور جو زحمت کے فرشتے تھے وہ بھی حاضر ہو گئے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ انسان کیا کر رہا تھا؟ گناہگار تو ضرور تھا، سو آدمی کا قاتل تو ضرور تھا، لیکن یہ اللہ والے کے بارگاہ میں جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس کو روک کیا کریں گے؟ ہم لوگ لے کر کے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو زحمت کے فرشتے تھے وہ کیا کہا کہ نہیں، یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ اتنا بڑا سرکش، اتنا گناہگار ہے، 100 آدمی کا قتل کر چکا ہے، لہٰذا کیا کریں گے؟ اس کا روح ہم لوگ لے کر کے جائیں گے۔ آپس میں تکرار چلے رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم کہ فرشتوں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، زمین ناپ لو، یہ اگر اللہ والے کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کا روح کون لے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ اللہ والے سے دور اپنے بستی کے قریب ہے تو اس کے روح کون لے جائیں گے؟ زحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ جب زمین ناپنا شروع ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے زمین کو حکم دیا کہ اللہ والے سے قریب ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اس سے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ زمین کو حکم ہو گیا، جب ناپ ہو گئی تو کیا نکلا؟ وہ گناہگار انسان وہ 100 کا قاتل کہاں قریب ہو چکا تھا؟ اللہ والے جہاں جا رہا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ والے کے بارگاہ میں جا رہا تھا، وہاں سے قریب نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ حکم فرمایا کہ فرشتوں اس کا روح کون لے جائے گا؟ رحمت والے فرشتے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، جشن دستار حفظ، عرس قبری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اور غالباً یہ حدیث شریف بھی ابھی ہم کو ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، اسے کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہم لوگ بھی تو اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، حاضری ہو رہی ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن کیا ہے ہمارے لیتوں میں تو اخلاص ہی نہیں۔ ہم لوگ تو نیت کے اخلاص کے اس غرض سے نہیں آتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ والے کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس غرض سے جا رہے ہیں؟ کہ بارگاہ اللہ والے کے بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنی زندگی کا اصلاح کرے۔ اگر اس نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ خالی ہو کر کے نہیں جائیں گے، بل آپ اللہ کے رحمتوں کو لے کر کے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ والا کے فیض کو برکات کو لے کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ گھر سے نکلا حضور کے عرس میں جانے کے لیے، اور دکان میں ادھر چلا، ادھر تولی، ادھر گپ شپ، ادھر موبائل، اسی میں بس آ گئے۔ اس لیے ایسے محفلوں میں اللہ والوں کے بارگاہ میں نیت کے اخلاص کے ساتھ آ جائیے اور اپنا نیت کو درست دیجیے، اپنے اصلاح کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ہماری دارالعلوم جو غالباً پہلی مرتبہ یہاں دستار بندی ہوئی ہے، اور بہت کم عرصے میں، ابھی تو 2-3 سال پہلے یہاں ہاسٹل شروع ہو چکا تھا، پہلے چھوٹا سا ادارہ تھا، گاؤں کے بچے آ کر کے پڑھتے تھے، ادھر 2-3 سال سے یہاں ہاسٹل شروع ہو گئی، یا باقاعدہ دارالعلوم شروع ہوا، اور ہمارے اساتذہ کا یا اراکین کا
اور آپ کا تعاون کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے فضل و کرم سے 3 بچوں کو جنہوں نے قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہم لوگوں نے ملاحظہ کر دیا. سبحان اللہ. اس پر ہر مسلمان کو اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو خوش ہونا چاہیے, سب کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس کے علاقے میں, اس کے دارالعلوم میں اس کی مدد سے اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اس کے سینے میں محفوظ فرما دیا ہے. اس قرآن کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یہ ایسی مقدس کتاب ہے, قرآن حکیم ایسی مقدس ایسے رحمت والی کتاب ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کا تعظیم کیا, تکریم کیا, اپنے زندگی کو قرآن حکیم کے احکام کے مطابق ڈالا, قرآن پر عمل کیا, قرآن کا اپنا رہنما بنایا, اپنی زندگی کے لمحات کو قرآن کی ہدایت کے مطابق بسر کیا, تو کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں بھی سر بلند رہے, دنیا میں بھی کامیاب رہے, دنیا میں بھی عزت کی زندگی نصیب ہوئی, دنیا میں اتفاق و اتحاد اس میں رہا, دنیا میں بھی خیر و برکت رہا, اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی ہر منزل پر کامیابی رہی. سبحان اللہ.